بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ موٹیویشن سٹوری ہب بلڈ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی جو پڑھنے والے کی زندگی بدل دیتا ہے۔ وہ عمل ہے درود پاک۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کا ہر رکا ہوا کام بھی ناممکن بھی ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ہم بات کریں گے درود پاک کی فضیلت کے بارے میں۔ وہ عمل جو نہ صرف زبان کو روشن کرتا ہے بلکہ پوری زندگی میں برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک اسلامی تاریخ میں اولیاء کرام، صحابہ کرام اور ہزاروں نیک لوگ درود پاک کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی عمل مانتے تھے، کیونکہ درود پاک وہ واحد عبادت ہے جس کی تعریف اللہ بھی کرتا ہے اور اس کے لیے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ قرآن پاک میں واضح فرمایا گیا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ درود اسلام کی بہت فضیلت ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی جب تک ہم درود پاک نہ پڑھیں۔ اسی طرح ماشاءاللہ دیکھ لیں، اذان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، نماز میں درود پاک ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ تو دیکھیں کتنی اس کی فضیلت ہے، کتنی اس کی برکت ہے۔ اگر آپ اس کا وظیفہ کریں گے تو یقین مانیں آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی۔ سوچیں، جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں جس میں اللہ بھی شریک ہے، فرشتے بھی شریک ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ رحمت صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی روشنی بنتی ہے۔ بے شک بزرگان دین بھی اس حوالے سے فرماتے ہیں، جو دعا درود پاک کے ساتھ مانگی جائے وہ کبھی خالی نہیں جاتی۔ درود پاک دعا کو اوپر لے جانے والا نور ہے۔ وہ دعا آسمان پر رکے بغیر پہنچتی ہے اور جو دعا بغیر درود پاک کی ہو نا وہ نیچے ہی رہ جاتی ہے، اوپر بلندی تک نہیں پہنچتی ہے۔ تو لہٰذا درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ جو لوگ بہت پریشان ہیں، تھک چکے ہیں اپنی پریشانیوں کی وجہ سے، وہ اس کو کریں، وہ درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ اس کا طریقہ اس طرح ہے، درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیم، یہ آپ کہیں کہ میری پہ یہ مشکل آئی ہے، قرضہ ہے، تو میرے اللہ میں اس کو اتنی دفعہ پڑھوں گی یہ میرا قرضہ اتر جائے، اور آپ قرضہ اترنے سے پہلے ہی اس کا وظیفہ شروع کر دیں تو یقین مانیں موت ذاتی طور پہ آپ کو وہ ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا نہ ہو۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک جو خود دیکھا ہوا ہے، آبزرویشن میں میرے آیا ہے، میرے عزیزوں کا عرب کا ہی ہے یہ واقعہ، تو میں آپ کو ان کے واقعہ بتاتی ہوں۔ وہ بہت قرضے میں مبتلا تھے، اتنا قرضہ تھا ان پہ، دن رات پریشان رہتے تھے۔ جب وہ کسی کے دروازے پہ بھی جاتے تھے نا تو لوگ کہتے تھے بس دروازہ نہ کھولنا، آگے نے قرضہ لینا۔ تو اس طرح ہوتا تھا ان کے ساتھ، کوئی نہیں تھا دیتا۔ اگر کوئی کہتا بھی تھا نا کہ دینا بھی ہے تو کہتے تھے کب دو گی، کیا ٹائم ہے، وقت پہلے بتاؤ پھر دیں گے۔ اس طرح آگے سے ذلیل و خوار کرتے تھے۔ وہ عورت بہت روتی تھی، بہت پریشان۔ تو آپ کو پتہ نا ایک آہ نکلے تو وہ عرش اللہ پر جاتی ہے، تو اگلے بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ تو کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی آیا ہے آپ کو ایک روشنی سمجھ کے آیا ہے، اسے آگے سے اندھیرا نظر آ رہا ہے، وہ آپ کو روشنی سمجھ رہا ہے، تو آپ اس کی روشنی بنیں، نہ کہ اس کے آگے اور اندھیرا کریں، اس کی مدد کریں، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس طرح وہ تپتی دوپہر میں، جون جولائی میں
کبھی ادھر عورت جاتی تھی، کبھی ادھر جاتی تھی، کبھی اپنے بھائی کی طرف، کبھی کسی کی طرف، کبھی کسی کی طرف، لیکن کوئی بھی اس کو نہیں تھا دیتا۔ ہر رشتہ منہ موڑ گیا تھا، ماں باپ تو تھے نہیں اس کے، تو ہر رشتہ منہ موڑ گیا تھا۔ وہ بہت روتی ہوتی تھی۔ کسی نے اسے بتایا کہ آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، آپ نے کہنا ہے یا اللہ میں آپ کے لیے یہ 1100 مرتبہ پڑھوں گی درود پاک، درود ابراہیم، تو آپ نے اس کا عمل کرنا ہے، تو دیکھیے گا اللہ آپ کی کتنی دعا سنتا ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے صرف 1100 مرتبہ کہا تھا، لیکن میں نے 5000 مرتبہ پڑھ لیا۔ مجھے اتنا سکون مل رہا تھا، مجھے اتنا سکون مل رہا تھا، ایسے لگتا تھا میرے آنسو بہتے جا رہے تھے، بہتے جا رہے تھے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری ساری ٹینشن، پریشانی ہے، میرا قرضہ، سارا کچھ ان آنسوؤں کے ساتھ بہتا جا رہا ہے۔ مجھے اس طرح محسوس ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں میں نے کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا کہ میرا بعد میں کیوں اس منت کو پورا کروں، میں ابھی سے اس منت کو شروع کر دیتی ہوں۔ کہتے ہیں یقین مانے، میں آہستہ 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 آہستہ، میرے بچے ابھی 5 کلاسیں پڑھی تھی، انہوں نے بھی ساتھ دیا اپنے والد کے ساتھ، میں بھی کام کرنے لگ پڑی، کنٹین کرنے لگ پڑی، ساتھ میں درود پاک پڑھوں۔ بے شک اللہ ذریعہ پیدا کر دیتے ہیں کوئی نہ کوئی وسائل کا۔ جب درود پاک کی کثرت ہو نا، اور جب پہلی بات ماشاءاللہ جب اللہ کے پیارے محبوب کو یاد کیا جانا ہے جو اللہ کو اتنے دل عزیز ہیں، تو کیسے نہیں آپ کی سنی جانی، ایسا تو ناممکن ہے نا۔ تو کہتی ہیں کہ میں نا دن بہ دن ہمارے گھر کے حالات بدلنے شروع ہو گئے۔ الحمدللہ میں نے کمیٹی ڈالی، 7 لاکھ کی میری نا کمیٹی نکلی۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں کیا کروں، اپنے بیٹے بڑے کو انجیکشن مشینوں کا کام شروع کر دیتی ہوں، لیکن اپنے رشتہ داروں کو نہیں بتانا ہے۔ کہتے ہیں میں نے نہیں ہوا، پھر میرے بیٹے نے ڈرائیونگ سیکھی چھوٹے نے، تو میں نے کہا چلے میں اس کو نا گاڑی لے لیتی ہوں، تو میں نے اس کو نا کئی ڈبہ لے کے دیا، وہ کئی ڈبہ اس نے چلانا شروع کر دیا۔ وہ کئی ڈبہ اتنا برکتوں والا میرے گھر میں آیا، میں نے تب بھی درود پاک پڑھ پڑھ کے نا کئی ڈبے بیٹھ کے تو ارد گرد میں نے پھونک ماری کہ یا اللہ اس کی وجہ سے میرے گھر میں اور برکتیں ڈال دے۔ کہتے ہیں یقین مانو یہ درود پاک کی فضیلت ہی کیا تھی، کہتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتی لفظوں میں۔ کہتے ہیں ماشاءاللہ دیکھتے دیکھتے میرا گھر نیچے سے اوپر سے اتنا عالی شان بن گیا کہ سب کہتے ہیں نہیں اس نے راتوں رات ڈاکہ مارا ہے، یہ اتنا کیسے امیر ہو سکتی ہے۔ نہیں ابھی تو چند دن کی بات ہے، ابھی تو 1 سال کی بات ہے کہ لوگ ان کے دروازے پہ اینٹیں مار کے جاتے تھے، وٹے مار کے جاتے تھے، روڑے مار کے جاتے تھے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں کہوں بس دیکھ لیں، میرے اللہ نے مجھے درود پاک کی فضیلت سے اتنا نوازا ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میری جیب سے کبھی پیسہ نہیں ختم ہوا۔ کہتے ہیں الحمدللہ اب پیسہ ہے نا ہر بندہ پوچھتا ہے، گھر چل کے بیٹوں کے رشتے دے رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں سب کو کہتی ہوں کہ یہ وظیفہ کریں، درود پاک کی کثرت رکھیں، اور آپ بھی یہ عمل کریں۔ یقین مانیں آپ کا کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، رنج ہے، غم ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اگر آپ کینسر جیسی بیماری میں بھی مبتلا ہے نا، اللہ کسی کو اس مرض میں مبتلا نہ کرے، تو اللہ آپ کو اس سے بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے گی۔ ایک آدمی کہتے ہیں میں بہت پریشان تھا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تمہاری ٹانگ کو بہت مسئلہ ہو گیا ہے، تمہاری ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ کہتے ہیں میں اتنا دکھی ہوا، بڑا دکھی، میں نے درود پاک کا یہی وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے جانا، میں کہنا یا اللہ تجھے اپنے نبی کا وسیلے سے مجھے شفا دینی ہے، مجھے آپریشن جیسے مرض میں مبتلا نہیں کرنا، مجھے آپریشن سے شفا نہیں دینی، مجھے درود پاک سے شفا دینی ہے۔ کہتے ہیں میں درود پاک پڑھ کے نا اس پہ پھونک مارنی کرنی اسی ٹانگ پہ۔ کہتے ہیں ڈاکٹروں نے کہا کہ آپریشن کے لیے اسے لے کے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جب ڈاکٹر آپریشن کے لیے لے کے جانے لگے، کہتے ہیں میرے زاروں کو تار ہونا شروع ہو گیا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا یا اللہ
تیرے نبی کے وسیلے سے میں نے مانگا ہے، درود پاک سے تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یا اللہ یہ تو ناممکن ہے، یا اللہ یہ تو اب تو نے مجھ پہ اپنا کرم کرنا ہے، یا اللہ میں تو کسی چیز کے قابل نہیں ہوں، مجھے درود پاک کی فضیلت سے میری اللہ مجھے روک دے، میرے آپریشن کو روک دے، میرے اللہ تو ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، پتھر میں کیڑے کو پال سکتا ہے، میرے اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، میرے اللہ بس تیری نظر کرم چاہیے، کن فیا کن فرما دے درود پاک کی فضیلت سے۔ کہتے ہیں جب ڈاکٹر نے مجھے لے کے گئے تو انہوں نے پہلے انہوں نے جائزہ لیا، سارا ایگزامینیشن کیا میری ٹانگ کا۔ جب انہوں نے کیا کہتی ہیں یہ تو ویسے سے ہی اب ہو سکتی ہے، اس کو تو آپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں اسی ٹائم ایسے سجدے میں گھٹنوں کے بال گر گیا، میں نے اور رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا بے شک یا اللہ تجھے اپنا محبوب بہت پیارا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ اسی طرح مجھ گناہگار کو درود پاک کی کثرت سے نوازتے رہنا اور مجھے اس فضیلت سے نوازتے رہنا، کبھی مجھے اس کی تھوڑ نہ دینا، کبھی اس کی کمی نہ دینا، بلکہ میری زبان ہمیشہ درود پاک پڑھتی رہے، آخری دم تک پڑھتی رہے۔ تو یقین مانیں آپ بھی اپنا ہر رکا ہوا کام صرف اس کی بدولت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یقین کے ساتھ پڑھیں، پختہ یقین رکھیں، تو دیکھیے گا آپ کی ہر دلی مراد پوری ہوگی، ناممکن کام بھی آپ کا ممکن ہو جائے گا۔ اس کو پڑھنے کا آسان سا طریقہ ہے، اس پہ کوئی بھی نہیں ہے پابندی کہ آپ اتنی دفعہ پڑھیں، آپ اتنی دفعہ پڑھیں۔ بہترین یہ ہے کہ آپ جو ہے نا 2100 مرتبہ